اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین محترم، نگینہ رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ 54 ٹی وی سے میں آپ کا میزبان شاعر اہل سنت واحد علی واحد یوسفی اپنے تمام سامعین و ناظرین اور جہاں جہاں سے بھی دوست احباب ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اور ہماری باتوں پہ جو فیڈ بیک دے رہے ہیں، میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں جہاں سے بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتوں کا نزول عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا تقریباً پہلا عشرہ جو ہے وہ نصف سے جو پلس ہو چکا ہے، آدھا گزر چکا ہے، آدھا باقی ہے، تو پہلا عشرہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ میں گزارش کروں گا آپ اس عشرے کی نعمتوں سے استفادہ حاصل کریں، رحمتوں اور برکتوں والی یہ ساتیں آپ ان کی قدر کریں، روزے رکھیں، تلاوت کریں، درود پاک کی کثرت کریں اور خصوصاً بالخصوص صدقہ اور خیرات کریں تاکہ آپ کے دیے ہوئے سے کسی دوسرے کا بھلا ہو جائے۔ سامعین محترم، آج نگینہ رمضان ٹرانسمیشن میں میری کو ہوسٹ جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے محترمہ افشا سہیل صاحبہ، آئیے ان کو شامل کرتے ہیں۔ جی افشا، آج آپ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں، آپ کو یہاں پر آ کر اور اس ٹرانسمیشن کا حصہ بن کے کیسا لگ رہا ہے؟ ماشاءاللہ بہت اچھا فیل ہو رہا ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے یہ ورک کیا اور سیٹ بہت اچھا آپ نے سجایا ہوا ہے، اور یہ ایسے اسٹیج وغیرہ سجنے چاہیے، ظاہر سی بات ہے۔ جی سامعین محترم، آج کی ٹرانسمیشن جو کہ سپانسر کی ہے شہباز اینڈ سنز بلڈرز نے، جو کہ پوری دنیا میں ان کا کاروبار ہے اور بلڈر کی دنیا میں ایک اہمیت رکھتے ہیں۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں شہباز اینڈ سنز کا، جنہوں نے ہمیں یہ سپانسر کیا ہے۔ تو آئیے مہمانوں کا تعارف کرواتے ہیں۔ بالکل آج ہمارے درمیان وہ ثنا خان موجود ہیں جن کی پڑھی ہوئی نعتیں جو جونیئر ثنا خان وہ سمجھتے ہیں، وہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بڑے ہی عظیم استاد کے، بڑے ہی عظیم باپ کے عظیم بیٹے، عظیم شاگرد، میری مراد سرزمین نے صوبہ سرحد جو کہ اب خیبر پختونخوا کا جو ٹائٹل لے چکا ہے، پشاور کی سرزمین سے ہمیں جوائن کیا ہے جناب محترم عمران حسن قادری صاحب نے۔ عمران بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا بنڈل آف تھینکس کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور اپنے قیمتی وقت سے ہمیں جو ٹائم دیا۔ آپ کو ہمارے سیٹ پہ آ کے کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت ممنون ہوں میں چینل 54 اور آپ کی جتنی مینجمنٹ ہے اس کو آپریٹ کر رہی ہے، بہت اس کا شکریہ۔ شکریہ۔ اور آپ ماشاءاللہ ایک نمائندہ شخصیات میں آپ کا شمار ہوا کرتا ہے، آپ کا حکم تھا تو آج میری حاضری ہو رہی ہے الحمدللہ۔ آپ نے جس خوبصورتی کے ساتھ اس پروگرام کو، اس ٹرانسمیشن کو ارینج کیا ہے، اللہ پاک آپ کو دارین کی برکت عطا تھینک یو ویری مچ۔ عمران بھائی، ہم جو آپ سے کلام بھی سنیں گے انشاءاللہ، لیکن ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے بالکل مختصر سا، جی ایک دو جملے میں آپ نے یہ تعارف دینا ہے۔ جی اتنا بڑا نام عمران حسن قادری، جی ہر ٹی وی چینلز، ہر ٹرانسمیشن، ہر محفل میلاد میں آپ کا حصہ۔ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ میں بچپن سے آپ کو سنتا آ رہا ہوں جی اور اب الحمدللہ ہم بھی بڑھاپے کی طرف گامزن ہیں۔ تو آپ کی اس جو ترقی اور اس کردار کے پیچھے، اس جو نعت خوانی کے پیچھے جو اساتذہ ہیں، اگر ان کا آپ تھوڑا تعارف کروائیں۔ اصل میں ایک تو روایتی ہوتا ہے نا کہ میں نے جی بچپن سے شوق تھا تو میں نے پڑھا، تو جیسے آپ نے انٹرو میں میرے قبلہ والد صاحب کا ذکر کیا، تو میں اگر کہوں کہ میں نے تو گود سے نعت سنی ہے، اللہ، تو اس سے بڑھ کے تو کیا ہی بڑا نام تھا، کیا ہی بڑا نہیں نام ہوگا۔ تھا۔ تو مطلب ہمارے گھر کا ماحول ہی ایسا تھا، تو یہ ایک جبلتاً چیز مجھ میں الحمدللہ آئی ہے۔ وراثت میں میں سمجھتا ہوں عطا کی بات ہے، یہ ضروری بھی نہیں ہوا کرتا کہ ہر بچے میں آ جائے، لیکن سرکار نے کرم کیا ہے، والد صاحب کے بعد جو ہے نا مطلب اللہ تعالیٰ نے بڑا نام کمایا جی۔ میں الحمدللہ جی بائی پروفیشن ایک فارماسیوٹیکل کمپنی میں جاب کرتا رہا ہوں اور تقریباً 7 سال میں نے مطلب بڑی کی پوسٹ پہ کام کیا ہے، لیکن اس کے بعد مصروفیت بڑھ گئی، پھر
बुजुर्गों ने यही कहा कि सरकार चाहते हैं कि आप जो है ना इसी में मसरूफ रहें, वाह वाह। तो बस ये फिर इसी तरह ही सिलसिला अगर चलता चलता बाबा है। जानी का अपने वाले गुलाम हसन कादरी साहब मेरे वाले साहब जी थे जी जी, उनका और जिक्र खैर हो जाए, क्योंकि मैं तो जानता हूँ, लेकिन जी, मैं जी, चाहता हूँ जो आपको सुन रहे हैं देख रहे जी हैं, जी बिल्कुल क्योंकि ये प्रोग्राम पूरी दुनिया में नशर हो रहा जी है, अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि इस चैनल जो हमारा 54 टीवी है जी इसको स्पॉन्सर है साउथ अफ्रीका से, जी और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ साथ जो बड़े आजम अफ्रीका के जितने भी मुल्क हैं उन सब से हमें जो इससे इसका स्पॉन्सर मिल रहा है, और जी वहाँ की आवाम हमें बड़ी दिलचस्पी से सुन रही है। तो माशाल्लाह मैं अपने एक और मेहमान की तरफ चलता हूँ, जी जिनका ताल्लुक तो सरजमीन ने कलंदरे लाहौरी के असल शहर सियालकोट से है, लेकिन आका करीम ने उनकी ड्यूटी दुबई में लगाई है, और दुबई वो जगह है जिसको दुनिया का हब समझा जाता है। आपने यूके जाना है तो दुबई जरूरी है, अरब अमारात जाना है तो दुबई जरूरी है, हर जगह पर समझ लें सेंटर पॉइंट जो है वो दुबई है, और उस सरजमीन पर ये जो हुजूर की नात की खिदमत पेश कर रहे हैं, जो तिलावत की कुरान करीम की खिदमत पेश कर रहे हैं, हमारे दरमियान मौजूद हैं जनाब मोहतरम साहबजादा मोहम्मद अली कादरी साहब, दुबई से आप तशरीफ लाए, मैं आपका बड़ा शुक्रिया अदा करूंगा। ये माइक आप जो है ना वो इस्तेमाल कीजिएगा ताकि आवाज प्रॉपर हमारी ऑडियंस तक पहुंच सके। अली भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, नगीना रमजान ट्रांसमिशन की पूरी टीम आपका जो है वो आपको खुशामदीद कहती है, आपका थैंक्स कहती है आपको। तो इतना लंबा सफर किया फिर पाकिस्तान में, और बड़ी कीमती घड़ियों में से हमें वक्त दिया, इसकी जो आप हम इसका किसी भी तरीके से आपका सब मिले इसका मुतबादल नहीं अदा कर सकते, लेकिन ये जरूर आपसे पूछेंगे पाकिस्तान से दुबई ये सफर कैसे हुआ, और आपके असातिज़ा में कौन कौन शामिल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, सबसे पहले मैं आपको और आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया 54 जी। चैनल माशाल्लाह बहुत ही उम्दा और एहसन अंदाज से आपने इस बज़म का इनेकाद किया है। दुआ है कि अल्लाह ताला आपका इसका भी शुक्र करना कबूल मंजूर फरमाए आमीन और अपना हाज कर्म फजल फरमाए। आमीन। जैसा कि आपका सवाल है, जैसे हमारे बरदर अकबर इमरान भाई फरमा रहे थे जी जी कि हमें भी अल्हम्दुलिल्लाह सरकार के कर्म फजल से मेरे वालिद मोहतरम शार अहले सुन्नत कारी गुलाम मुर्तज़ा कादरी बहुत कोटलवी, बड़ा नाम जी, क्या आपकी कहना है। शफ़क़त है, आपकी मोहब्बत है, आपके ज़ेर साया अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ इस जो प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं, ये सब मेरे वालिद मोहतरम की अल्हम्दुलिल्लाह काबिश है, मेहनत है, उन्हीं के सदक़े अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस मुकाम पर खड़ा हूँ। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से ही सरकार का ज़िक्र कर रहा हूँ, मेरे वालिद मोहतरम की निस्बत से, की वजह से, की बदौलत से अल्हम्दुलिल्लाह सरकार की सनागोई का शरफ़ मुयस्सर है। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा पढ़ना और मेरे वालिद मोहतरम का लिखना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अली भाई दुबई में आपका जाना कैसे, नात के सिलसिले में या कुरान करीम की खिदमत के लिए, ये जरा जी हजूर, मैं बाय प्रोफेशन एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। जी। मैं काम के सिलसिले में वहाँ गया, मेरे वालिद मोहतरम यहाँ सरकार की सना करते थे, तो उनके हुक्म से ही मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सरकार की सना करना शुरू किया। तो उसी सिलसिले में अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा। दुबई में अल्हम्दुलिल्लाह सरकार का जिक्र करते हैं और इसी जिक्र की बदौलत ही रौनकें अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। सामिन मोहतरम, हमारे इस कोरम में एक बड़ी ही अजीम शख्सियत, पीर तरीक़त रहबर शरीयत, आमिल भी हैं, आलिम भी हैं, कारी भी हैं, और सबसे बड़ी बात है हुजूर के सना खान भी हैं। नात से आगाज़ फिर विलायत तक का जो सफ़र है वो न जाने कैसे किन हस्तियों के कर्म से, किस निगाहों के फैज़ से उन्होंने किया था। आइए उन्हीं की ज़ुबान से पूछते हैं। हमें ज्वाइन किया है बड़े ही नामवर पीर भी हैं, मैं अर्ज कर चुका हूँ, इनके हज़ारों की तादाद में जो फॉरेन कंट्रीज़ में तकरीबन अरब अमारात हों या अफ्रीका के जो जितने भी ममालिक हैं, मैं अगर नाम लूँ तो वक़्त चाहिए, लेकिन चंद एक का नाम ज़रूरी है। अगर कारी साहब आप इजाज़त दें तो मैं सिर्फ ये अर्ज करूँगा कि ये उन ममालिक में से सिर्फ चंद एक हैं। मैं तारुफ करवाना चाहता हूँ, दुबई में भी आपका एक सिलसिला विलायत है, आपके सालकीन हैं, मुरीदीन हैं, और शारजा, कतर, साउथ अफ्रीका, बोटा, सोहाना, जिम्बाब्वे और सवाजी, और इसके साथ सवाजी लैंड जो है तंजानिया, जहाँ के बड़े मशहूर कारी हैं रिजा यूब साहब, अल्लाह ताला उनको भी सलामत रखे। तंजानिया में भी आपकी जो विलायत के चर्चे हैं, और मलावी, कीनिया, और ये वो नाम है जो मैं ले सका, लेकिन आपका मर्तबा, आपकी वुसत जो है वो इससे भी ज्यादा है। हमें ज्वाइन किया है नामवर मजहबी स्कॉलर, पीर तरीक़त रहबर शरीयत, जनाब हजरत अल्लामा कारी शहबाज अहमद नईमी साहब। हुजूर, सबसे पहले तो वेलकम आपको, अल्लाह आपको सलामत रखे, बड़ी कीमती वक्त से आपने हमें जो है ना वो वक्त अता किया।
تو آپ کو ہمارے سیٹ پر تشریف لا کر جو ہے کیسا لگ رہا ہے حضور؟ الحمدللہ بہت اچھا، بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے یہاں انوائٹ کیا ہے، اور ماشاءاللہ سب سے بڑی یہ خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کوئی 16-18 گھنٹے سے یہاں محنت کر رہے ہیں. صبح رمضان مبارک میں یہ روٹین ہوتی ہے عام لوگوں کی کہ جی سحری کے بعد سو جاتے ہیں. تو میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ ہمارے جو بیک پہ کام کر رہے ہیں کیمرہ مین ہیں، اصل تو وہی ہے، اصل وہی ہے، فجر کے بعد سے سو بھی نہیں رہے، ابھی تک وہ ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں. یہ محبت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی بدولت یہ اتنی محنت کر رہے ہیں. خالق کائنات سے دعا ہے کہ آپ کی جتنی بھی ٹیم ہے اس کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور اسی طرح مخلص ہو کے اس چینل کو زیادہ چلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. جی انشاءاللہ آج قاری صاحب کا جو ہم اس ٹرانسمیشن میں حصہ لیں گے، انشاءاللہ آپ وظائف کے لیے تشریف لائے ہیں. جتنے بھی سامعین و ناظرین ہم سے جڑے ہوئے ہیں وہ ہمیں کال کے ذریعے جو ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. نیچے پٹی چل رہی ہے، ہمارا نمبر دیا گیا ہے. انشاءاللہ آپ کی کال کا احترام بھی کیا جائے گا، آپ کے سوال کو آگے جو امانتاً دیانتاً ہم انشاءاللہ قاری صاحب تک پہنچائیں گے. سامعین محترم، میں اپنی پوری ٹیم کا تعارف کرواتا چلوں، کیونکہ میں تو ساجداری کے اپنے وقت پہ آ کے سیٹ پہ بیٹھ جاتا ہوں، اور یہ بڑا آسان کام ہے. اس کے پیچھے جو ایک محنت کا پہاڑ کھڑا ہے. میں اپنی ٹیم کو، جن میں ملک محمد عدنان سیفی صاحب اور جناب محترم محمد فراز احمد صاحب، حسن بھائی اور حسین بھائی، اور ان کے علاوہ کامران بھائی اور دیگر میری ٹیم کے جتنے بھی ساتھی ہیں، میں سب کو سلیوٹ کرتا ہوں. آپ ہیں تو ہم ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے. آئیے آج سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک قرآن کی تلاوت کا چند حصہ تلاوت کرنے کے لیے میں قاری صاحب کی خدمات حاصل کروں گا. میں نہایت ادب سے آپ سے گزارش کروں گا آپ کلام نور کی تلاوت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي نار حامية. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب سلاطین عالم اپنی جگہ ہیں، پر مدینے کا سلطان اپنی جگہ ہے. بدلتی رہی آسمانی کتابیں، پر محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے. سامعین محترم، آپ تلاوت سماعت کر رہے تھے جناب قاری شہباز احمد نعیمی صاحب کی آواز میں،
اللہ تعالیٰ قاری صاحب کو سلامت رکھے، اور جو ہم نے پڑھا آپ نے سنا اللہ ہمیں اجر عطا فرمائے۔ آمین۔ جی افشا آپ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ ہے، میں چاہتا ہوں آپ کو شامل کریں، اور کوئی آپ اپنے آڈینس کے لیے، اپنے سامعین کے لیے جو پیغام پہنچانا چاہتی ہیں وہ بھی ذرا شامل کیجیے۔ جس طرح قاری صاحب نے ماشاءاللہ بہت اچھی تلاوت کی ہے، جی جی تو میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ میں بھی 2 شعر آپ کے سامنے جی جی ارشاد جی، ارشاد جی، کیا کہنا؟ دل کو ملتا ہے کیا سرور، دل کو ملتا ہے کیا سرور، قرآن پڑھ کر دیکھو، واہ، شیطان ہوتا ہے کیسے دور، قرآن پڑھ کر دیکھو۔ کیا کہنے کیا کہنے۔ دل کو ملتا ہے کیا سرور، قرآن پڑھ کر دیکھو، شیطان ہوتا ہے کیسے دور، قرآن پڑھ کر دیکھو۔ اپنے گھروں میں اندھیروں کی شکایت کرنے والوں، اپنے گھروں میں اندھیروں کی شکایت کرنے والوں، ہوتا ہے کیسے نور، قرآن پڑھ کر دیکھو۔ کیا کہنے۔ ہوتا ہے کیسے نور، قرآن پڑھ کر دیکھو۔ دل کو ملتا ہے کیا سرور، قرآن پڑھ کر قرآن پڑھ کے دیکھو۔ سامعین محترم، یہ پیغام ہے، یہ پیغام نہیں ہے، حدیث نبوی ہے۔ قرآن جو پڑھتا ہے، اور سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے، پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے۔ تو آئیے قرآن سے حضور کی نعت تلاش کرتے ہوئے ہمارے درمیان آج بڑے ہی پیارے ثناخان مصطفیٰ جناب محترم مہمان بھی ہیں، سرزمین خیبر پختونخوا، پاکستان کا وہ مرکزی صوبہ، بڑی اہمیت کا حامل، بڑا حسین صوبہ، صوبہ سرحد تھا، اب خیبر پختونخوا۔ 2 نام صرف ایک ہی صوبے کے ہیں، اس کے علاوہ کسی کے نہیں۔ آئیے پشاور کی سرزمین سے ہمیں جوائن کیا ہے جناب محترم عمران حسن قادری صاحب نے۔ میں نہایت ادب سے آپ کی بارگاہ میں جو عرض کروں گا کہ آئے حضور کی نعت شریف پہ۔ جی، یہ بالکل ایک نیا کلام ہے، اور قبلہ محمد علی صاحب کے والد صاحب جس طرح آپ کا تعارف ہے ان جی کے جی ساتھ، جی جی بہت بڑے جی، تو کیا کہنے۔ ان کے کلام کے میں چند اشعار بالکل نیا کلام پیش کر رہا ہوں۔ جی جی ان کی الفت میں جو دل اپنا لٹا لیتے ہیں، ان کی الفت میں جو دل اپنا لٹا لیتے ہیں، دور رہ کر بھی حضوری کا مزہ لیتے ہیں، دور رہ کر بھی حضوری کا مزہ لیتے ہیں۔ اور آپ شاعر ہیں، شعر دیکھیے گا کہ جب بھی آلام ستاتے ہیں وہ یاد آتے ہیں، جب بھی آلام ستاتے ہیں وہ یاد آتے ہیں، حال سرکار کو ہم اپنا سنا لیتے ہیں، جب کبھی شاہد عالم مجھے یاد آتے ہیں، سلسلے عالم ہستی کے ٹھہر جاتے ہیں، ہم کبھی رنج و مصیبت میں جو گھبراتے ہیں تو نام لے لے کے محمد کا جیے جاتے ہیں، حال سرکار کو ہمیں اپنا سنا لیتے ہیں، اور رب کے محبوب کا بے ادب نظر جو آئے، رب کے محبوب کا بے ادب جو نظر آئے، ہم ایسے گستاخ سے دامن کو بچا لیتے ہیں، اور
اللہ اکبر، اس بی بی کی شان ہے. پاک زہرا کا کرے پیش وسیلہ جو بھی، پاک زہرا کا جو پیش وسیلہ جو بھی، تو اپنے قدموں میں اسے آقا بلا لیتے ہیں، اپنے قدموں میں اسے آقا بلا لیتے ہیں. اور مرتضیٰ ذکر جو حسینین کا لب پر آئے، مرتضیٰ ذکر جو حسنین کا لب پہ آئے، بے نوا اپنی جبینوں کو جھکا لیتے ہیں، دور رہ کر بے حضوری کا مزہ لیتے ہیں، دور رہ کر بھی. سامعین محترم، جناب محترم محمد عمران حسن قادری صاحب کیا کہنے اور کلام پڑھ رہے تھے شاعر اہل سنت، میرے بڑے بھائی، بڑے ہی محترم مکرم محتشم جناب قاری مرتضی نقشبندی صاحب. اگر آپ ہمیں سماعت کر رہے ہیں تو میں آپ کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، اور آپ کے کلام نے اور عمران بھائی کی آواز نے، ان کے سوز نے گداز نے ہماری ٹرانسمیشن میں چار چاند لگائے. اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند فرمائے اور ایسے ہی آپ لکھتے رہے. تو سامعین محترم، ایک اشعار کے ساتھ میں اپنے دوسرے مہمان کی طرف جانے سے پہلے، نعت خان کی طرف جانے سے پہلے میں چاہ رہا ہوں ایک کال کی مجھے جو آواز آ رہی ہے کہ کال ایک شامل کی جا رہی ہے. میرے ڈائریکٹر جو ابھی مجھے کال کے بارے میں بتاتے ہیں کون کہاں سے بات کر رہا ہے اور ان کا سوال کیا ہے، کیونکہ ہمارا آج کا جو سیگمنٹ ہے نا وظائف، اور وظیفہ جو ہوتا ہے وہ تقدیریں بدل دیتا ہے. تو سامعین محترم، آج کا ہمارا ٹرانسمیشن کا جو ٹائٹل ہے، جو پریشان ہیں، جو رشتے اور رشتے کے حوالہ سے رشتوں کی درستگی کے لیے جو وظائف حاصل کرنے چاہتے ہیں، انشاءاللہ آج ہمارے درمیان بین الاقوامی شہرت یافتہ عامل، پیر اور قاری تشریف رکھتے ہیں. میری مراد جناب حضرت علامہ قاری شہباز احمد نعیمی صاحب آپ تشریف رکھتے ہیں. لیکن میں یہ واضح کرتا جاؤں، آج کی ٹرانسمیشن جو شہباز اینڈ سنز بلڈرز نے ہمیں سپونسر کیا ہے اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تو قاری صاحب، مجھے جو سوال بتا دیا گیا ہے کہ رشتے کا آپ نے وظیفہ میں بتانا ہے. سوال یہ ہے، ایک بہنہ نے جو کال کی ہے گجرانوالہ سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میری بچیاں گھر میں بیٹھی بوڑھی ہوتی جا رہی ہیں، ہم بڑی کوشش کے باوجود بھی ان کا رشتہ تلاش نہیں کر پا رہے، تو اس کے حوالے سے اگر کوئی بہترین اور مستند کو وظیفہ آپ ان کو عطا کریں. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ ہمارے پاس جو قرآن مجید کتاب ہے، آسمانی کتاب، یہ ہماری پوری ضابطہ حیات جو اس میں موجود ہے، ہر پرپز کے لیے ہر وظائف جو ہے ہر موجود ہے اس میں. جیسے آپ نے کہا ہے کہ کسی بچی کا اچھا پرپوزل نہیں آ رہا، رشتہ نہیں آ رہا، تو ان سے گزارش ہے کہ 90 دفعہ پڑھنا ہے یہ وظیفہ. چھوٹی سی آیت ہے، میں آپ کی ٹرانسمیشن کی وسالت سے بتا دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. سبحان اللہ. تو یہ آیت اول آخر 3 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے. 90 ٹائم پڑھنی ہے 13 دن. 90 مرتبہ 13 دن پڑھنی ہے. آپ عشاء پڑھ لیں تو ایک ٹائم ہوگا تو زیادہ، نماز عشاء پڑھ لیں تو زیادہ فائدہ ہوگا. اور بہتر یہ ہے کہ جس کا پرپوزل نہیں آ رہا وہ خود پڑھے. بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں مائیں کہتی ہیں جی میں اپنی بچیا سے خود پڑھ لینی ہے. ایسا نہیں کرنا. جس کا رشتہ نہیں آ رہا وہ خود پڑھے تو اس کو زیادہ فائدہ ہوگا. تو اگر اس کو معاشرتی لحاظ سے قاری صاحب دیکھا جائے تو اس میں میرا خیال ہے یہ بھی ایک ریزن بنتی ہے. یہاں تو بچیاں بہت زیادہ پڑھی ہوتی ہیں تو پڑھائی کے حوالے سے سٹینڈرڈ نہیں ملتا. فیملی سٹینڈرڈ بھی تو ڈھونڈتی ہے نا.
اس پہ آپ کی کیا رائے ہے ذرا؟ بالکل ایسا ہے کہ ہمیں اسلام کو جو ہے فالو کرنا چاہیے. جیسے ہی بچی بالغ ہو جائے اور گھر کا خانہ داری یہ سب چیزیں دیکھیں تو اچھا پرپوزل، نیک پرپوزل آ جائے، اچھا رشتہ آ جائے تو جان بوجھ کے دیر نہیں کرنی چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے اس سے بہتر آئے گا تو کریں. اسی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ جو لڑکی فار ایگزامپل اس نے BA BCom کر لیا ہے تو اگر کوئی میٹرک پاس کا رشتہ آیا تو وہ کہتے ہیں نہیں جی منڈا تو اتنا پڑھیا ہونا چاہیے نا. تو یہ چیز نہیں دیکھنی چاہیے. یہ دیکھیں کہ بھئی وہ 5 وقت نماز پڑھنے والا ہے، بزنس اچھا کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، ویل سیٹل ہے. یہ چیزیں دیکھیں اور استخارہ کروائیں. استخارہ کروانا سنت ہے. بڑی جو بہتری کی طرف انسان کسی بھی باعمل عامل کے پاس وہ ایسا عامل نہ ہو کہ وہ پیسے بٹورنے والا نہ ہو. کیونکہ الحمدللہ آپ کو تو پتہ ہے کہ میرے والد صاحب امام مسجد تھے تو ان کا بھی یہ طریقہ کار رہا ہے کہ فی سبیل اللہ روحانی علاج کرتے رہے ہیں. اور انہوں نے مجھے یہ تربیت کی کہ بیٹا جب تک تم یہ فی سبیل اللہ کرو گے تو اس کا جو ہے نا بینیفٹ لوگوں کو ملے گا. اگر آپ نے پیسے چارج کرنے شروع کر دیے، آج کل آپ کو پتا ہے کہ یہ دکانداری ہے، وہ سیدھے سادے لوگ جب کسی عامل کے پاس جاتے ہیں نا تو عامل کہتا ہے یار سیدھے طریقے سے نہ مانگو، گھما کے مانگ لو. وہ کہتا ہے نہیں جی 2 بکرے دے دیو، صدقہ بندہ ہے. تو جی وہ کہتے ہیں اچھا بکرے چاہیے دینے کیڑے کالے رنگ دے. نہیں تسی انج کرو پیسے ہی دے دیو 40,000 روپیہ میں آپ خرید کے تہاڈا صدقہ دے داں گا. تو حضرت یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے. یہ لمحہ فکری ہے، یہ لمحہ فکری ہے بالکل. اور دوسری بات ہے صدقہ جو ہے نا اس کے بارے میں بھی بتا دوں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی صدقہ جب اللہ کی راہ میں پہلے تو وہ خود ادا کریں نا. الصدقۃ رد البلا، صدقہ جو ہے وہ بلائیں مصیبتیں وہ ٹالتا ہے. تو اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ آپ نے کالا بکرا ہی دینا ہے یا کالی جو ہے وہ مرغی دینی ہے یا مرغا دینا ہے. یہ 10 روپے 5 روپے 20 روپے جو آپ کی توفیق یا جو آپ کی جیب اجازت دے رہی ہے، آپ نے صدقے کی نیت سے کسی بھی جو مخیر ہے وہ اپنا جو اس کا حقدار ہے اس کو آپ ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ نہیں آپ نے کہنا کہ جی نہیں جی میں 5,000 ہی دوں 2,000 دوں. جو آپ کی توفیق ہے وہ صدقے کی نیت سے دیں. اور آپ کی بلائیں اس میں صدقے میں ذرا یہ بتاتے چلیں کہ صدقہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صدقہ تو ویسے صدقہ ہے نا، وہ تو اللہ اور بندے کا معاملہ ہو جاتا ہے. بے شک ایسے. ٹھیک ہے جی. پھر آپ نے بتایا وہ بلاؤں کو بھی دور کرتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. کچھ ہمارے معاشرے میں یہ بات بڑی زبان زد عام اور بلکہ رائج ہو چکی ہے. عمران بھائی اس پہ ذرا غور کیجیے گا. رائج ہو چکی ہے وہ صدقے کے نام پہ جو بندہ پہلے ہی کمزور ہے، جو پہلے ہی اپنی جو آسانی ڈھونڈ رہا ہے، اس کو اتنا پریشان کر دیا جاتا ہے صدقے کے نام پہ کہ وہ صدقے سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایسا نہیں کہ دیکھیں جی حدیث پاک بھی ہے کہ بھی آپ ایک ہاتھ سے دیتے دوسرے ہاتھ کو خبر بھی نہیں ہونی چاہیے. بلکہ صدقہ اور للہ تو آپ نے بتانا ہی نہیں نا کہ کیا دے رہے ہیں، بس اس کے ایسے چپ کر کے خدمت کر دیں اور کسی دوسرے کان کو پتہ بھی نہیں چلنا چاہیے. یہ سب سے بہتر. انما الاعمال بالنیات. اگر تو آپ نیت رکھ رہے ہیں کہ میں اگر صدقہ دے رہا ہوں، للہ دے رہا ہوں، زکوٰۃ دے رہا ہوں اور لوگ مجھے سخی کہیں گے، پھر تو آپ کا ضائع ہو گیا نا. آپ نے جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے اس میں اخلاص کا ہونا بہت ضروری ہے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. بہت شکریہ. میں انشاءاللہ دوبارہ آپ کی طرف چلیں گے ہم. تفشا اگر آپ بھی اگری ہوں تو محمد علی بھائی کی ایک نعت شامل کرتے ہیں. اب چلتے ہیں نعت شریف کی طرف. اور جو مہمان ہماری آئے ہوئے ہیں دبئی سے، محمد علی قادری صاحب. جی بسم اللہ. آج میں انشاءاللہ اپنے والد محترم کا لکھا ہوئے خوبصورت کلام سے اپنی حاضری کا آغاز کروں گا. سماعت کیجیے. ذکر خیر الورا ضروری ہے، ذکر خیر الورا ضروری ہے، ذکر خیر الورا ضروری ہے. ان کے در پر صدا ضروری ہے، ان کے در پر صدا ضروری ہے. حشر میں چاہو بات بن جائے، حشر میں چاہو بات بن جائے،
ضروری ہے آپ کا آسرا ضروری ہے آپ کا آسرا ضروری ہے. اور شعر سماعت کیجئے کہ سجدہ رب کو قبول ہو جائے سجدہ رب کو قبول ہو جائے سجدہ رب کو قبول ہو جائے عشق آل ابا ضروری ہے عشق آل ابا ضروری ہے. اور دل کی دنیا جو مرتضی بدلے دل کی دنیا دل کی دنیا جو مرتضی بدلے ایسی آب و ہوا ضروری ہے ایسی آب و ہوا ضروری ہے ان کے در پر صدا ضروری ہے. سامعین محترم ٹرانسمیشن بالکل اختتام کی طرف گامزن بہت ہی کم وقت باقی میں آخر پہ عمران بھائی آپ نے ایک دو شعر میں اپنی آخری پیغام آپ نے پہنچانا ہے جی اس کے بعد انشاءاللہ قاری صاحب سے جو بلکہ میں نہایت ادب سے مجھے جو میرے ڈائریکٹر ہیں وہ مجھے بار بار کہہ رہے ہیں کہ ایک دو اشعار جو ہے نا وہ محترمہ افشا سہیل کے بھی شامل جی انشاءاللہ آپ کا جو حکم ہے وہ مجھ تک پہنچ گیا جی میں انشاءاللہ اس کے بعد اسی حکم کی تعمیل کے لیے جو اناؤنس کروں گا انشاءاللہ عمران حسن قادری صاحب. جی یہ کلام الحمدللہ میری سعادت آپ کا لکھا ہوا کلام ہے تو اس کے میں دو شعر پیش کر رہا ہوں. جو آل محمد کی وفاؤں میں رہے گا جو آل محمد کی وفاؤں میں رہے گا وہ سیدہ زہرا کی دعاؤں میں رہے گا. بڑا خوبصورت شعر ماشاءاللہ. اور جس دل میں بسی الفت حسنین ہے لوگوں جس دل میں بسی الفت حسنین ہے لوگوں وہ گرمییں محشر میں بھی چھاؤں میں رہے گا وہ گرمییں محشر میں بھی چھاؤں
اور پنجتر کے جو لنگر سے کھاتا رہے ٹکڑے اسے مرض نہیں لگتا شفاؤں میں رہے گا. اور واحد ہے یہ پنجتر کے گداؤں کا گداگر کہ پنجتن کا گدا ہے یہ گداؤں میں رہے گا. وہ سیدہ زہرا کی دعاؤں میں رہے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے، وہ گرمی معاشر میں بھی چھاؤں میں رہے گا. جی حاضرین و ناظرین، ابھی ہم سماعت کر رہے تھے محترم محمد عمران حسن قادری صاحب کو. دعا اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں، سوز میں، گداز میں برکت عطا فرمائے. تو ایک شعر کے ساتھ میں ہمارے درمیان بڑی ہی خوبصورت آواز کی حامل ثنا خان اور خواتین میں بڑی مقبول ثنا خان سوشل میڈیا پر اور محفل میلاد میں آپ کا ایک بالخصوص ایک نمایاں کردار، نمایاں نام جو سامنے آتا ہے. تو میری مراد جناب محترمہ افشا سہیل صاحبہ کی طرف چلوں گا میں انشاءاللہ. تو میں اس شعر کے ساتھ جانا چاہتا ہوں آپ کی نعت کی طرف کہ عمر بھر ہم تو بس ان کی گفتگو کرتے رہے، عمر بھر ہم تو بس ان کی گفتگو کرتے رہے، شہر بطحا کی فقط ہم آرزو کرتے رہے. ہو مبارک فرش والوں، ہو مبارک تم کو وہ در مل گیا، عرش والے بھی ہیں جس کی جستجو کرتے رہے، ہے صلہ واحد ملا مجھ کو یہ نعت پاک کا، میرے دشمن بھی ہیں میری آبرو کرتے رہے. شامل محترم آئیے نعت شامل کرتے ہیں محترمہ افشا سہیل صاحبہ. نبی کی نعت کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے، نبی کی نعت کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے، نبی کی نعت کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے. یہ نعرہ یا رسول اللہ، یہ نعرہ یا رسول اللہ لگانا ہم نہ چھوڑیں گے، نبی کی نعت کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے، نبی کی نعت کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے. پکارا جب بھی مشکل میں چلے آئے میرے آقا، پکارا جب بھی مشکل میں چلے آئے میرے آقا، وہ آتے ہیں وہ سنتے ہیں، وہ آتے ہیں وہ سنتے ہیں، بلانا ہم نہ چھوڑیں گے، نبی کی نعت کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے، نبی کی نعت کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے. یہ نعرہ یا رسول اللہ، یہ نعرہ یا رسول اللہ لگانا ہم نہ چھوڑیں گے، نبی کی نعت کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے. حال دل اشکوں سے اپنا میں سنا لیتا ہوں، یاد کر کے انہیں غم سارے بھلا لیتا ہوں، اور شاید آ جائیں میرے گھر میرے آقا واحد، اسی امید پہ گھر اپنا سجا لیتا ہوں. جدھر بھی وہ ماہ عرب دیکھتا ہے، جدھر بھی وہ ماہ عرب دیکھتا ہے، اسی سبت یاروں وہ رب دیکھتا ہے. ہے معلوم ان کو میری ہر تمنا، کیوں ہلتے ہیں میرے وہ لب دیکھتا ہے. عبادت ریاضت نہ اعمال لوگو، خدا بس نبی کا ادب دیکھتا ہے.
اور ہے ایمان واحد، ہے قرآن شاہد، وہ سب دیکھتا تھا، وہ سب دیکھتا ہے۔ سامعین محترم، اسی کے ساتھ ہماری آج کی ٹرانسمیشن نگینہ رمضان آپ سے میں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ آپ کا ہوسٹ واحد علی واحد یوسفی اگلے پروگرام تک آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں، لیکن جاتے جاتے میسیج یہ ہے کہ ہو سکے تو کسی کا بھلا کریں، کوئی مشکل میں ہو تو اس کے لیے آسانی پیدا کریں، سبحان اللہ۔ کسی کے لیے دعا کریں اور دعا لیں، ہو سکتا ہے وہ مالک کسی کے جو آپ کسی کا بھلا کرے تو وہ مالک آپ کا بھلا کرے۔ تو سامعین محترم، میں اپنی کو ہوسٹ افشا سہیل کے ساتھ اپنی پوری ٹیم، اپنے مہمان عمران حسن قادری صاحب، محمد علی قادری صاحب اور جناب محترم قاری شہباز احمد نعیمی صاحب کے ساتھ اگلے پروگرام تک اجازت چاہتا ہوں، اور آپ سے یہ گزارش کروں گا ہماری اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں، اور انشاءاللہ تعالی اس سے بہتر کرنے کی ہمیں رائے دیں۔ آپ کی ہر رائے کا احترام کیا جائے گا۔ اگلے پروگرام تک اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی، اور اسی کے ساتھ نعرہ پاکستان زندہ باد۔